السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو کہ تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ان میں سے ایک پیغمبر اللہ نے ایسا بھی بھیجا تھا جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پر ہی حکومت کری تھی۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور وہ اس کے فرمان کے مطابق چلتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام واحد اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بادشاہت عطا کری تھی، اور ان کو وہ معجزے عطا کیے تھے جو کہ کسی اور دوسرے نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی آوازیں بھی سمجھ لیا کرتے تھے اور ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جنوں پر بھی تھی، یعنی آپ جنات پر بھی حکمرانی کیا کرتے تھے، اور آپ ہر مشکل سے مشکل کام ان جناتوں سے کروا لیا کرتے تھے، جیسے سمندروں میں جنات سے غوطے لگوا کر ہیرے جواہرات نکلوانا، بڑی بڑی عمارتیں بنوانا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی عمارتیں اور تصویریں۔ اب اس صورت میں صاف صاف اور کلیئر الفاظوں میں تصویروں کا ذکر ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو ظاہر ہے تصویریں یا تو پہاڑ تراش کر بنائی جاتی تھیں یا پھر پتھروں پر تراشا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح کا پتھر پر تراشا ہوا ایک مجسمہ اردن کے مشہور آرکیولوجسٹ احمد عبدالکریم کو ملا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مجسمہ ہے جو کہ انہی جنات نے بنایا تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضوں میں تھے۔ اس مجسمے کی ہائٹ تقریباً 33 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے، اور اس مجسمے کو ہاتھ لگانے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ریشم کا کپڑا ہو، یعنی اس مجسمے کو بہت نفاست کے ساتھ تراشا گیا ہے۔ اس مجسمے پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر دکھتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں ایک بڑی لکڑی ہے جو کہ عموماً بادشاہوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ایک بال نما چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں احمد عبدالکریم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی چیز تھی جس کو ہاتھ میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بال کا کانسیپٹ یہودیوں کے ہاں آج بھی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج بھی اس کو عموماً ہم نے ایسے فلمز اور ڈراموں میں دیکھا ہے جس میں کسی کا فیوچر بتانا ہوتا ہے یا پھر جنات سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مجسمے کو دیکھیں تو اس مجسمے کے سر پر ہم ایک تاج دیکھ سکتے ہیں جس میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہیں، اور اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بادشاہ بہت خوبصورت شکل کا مالک تھا۔ اور اگر اس مجسمے کے لباس کی طرف ہم نگاہ ڈالیں تو اس لباس پر بل پڑے ہوئے ہیں، جیسے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ بادشاہ ریشم کے لباس پہنا کرتا تھا، کیونکہ کڑک کپڑوں پر کبھی بھی بل نہیں پڑتے۔ اگر اس بادشاہ کے تخت کے پیچھے دیکھیں تو ہمیں ایک عجیب و غریب طرح کی شکل دیکھنے ملتی ہے۔ اب یہ کیا مخلوق ہے اور اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دراصل قرآن مجید میں سورہ صاد میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر اعجاز لا کر ڈال دیا اور پھر اس نے رجوع کر لیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے میں آ کر اپنی فوج سے کہا کہ تم یہ مت سمجھو کہ میری پوری دنیا پر حکومت صرف تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ شاید اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو یہ گھمنڈ ہونا شروع ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان کی وجہ سے قائم ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جتنی اولاد ہوں گی وہ سب مل کر میری حکومت کو اور مضبوط کرنے میں میری مدد کریں گے، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو آپ کی تمام بیویوں میں سے صرف ایک کو ہی بچہ ہوا، اور وہ بھی پیدا ہونے کے بعد عجیب اور غریب شکل کا مالک نکلا، اور یہی بچہ دایا نے آپ کے تخت پر لا کر رکھ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اور آپ بے حد افسوس ہوا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور یہی وہ تصویر ہے جو کہ علامت کے طور پر اس مجسمے کے تخت کے پیچھے نقش ہے۔
اگر ہم دیکھیں یہ ساری باتیں کافی حد تک سلیمان علیہ السلام کی کہانی سے جا کر ضرور ملتی ہیں، لیکن کیا یہ مجسمہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔